بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ راولاکوٹ کالج کی یادیں۔ حسین شہید ڈگری کالج راولاکوٹ، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی، جہاں میں نے سروس بطور لیکچرر سروس کا آغاز کیا، 8-10 سال سروس کی، تو اس کی یادوں میں 2 پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس سلسلے کا ایک اور پروگرام جو ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب کی کالج میں آمد سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم خان یہ سینسا آزاد کشمیر کے رہنے والے اور فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے والی شخصیت ہیں، اور انہوں نے میٹرک کا امتحان راولاکوٹ ہائی اسکول راولاکوٹ سے 1951 میں پاس کیا، اور پھر پاکستان کے اداروں سے تعلیم حاصل کی، اور پھر یہ پی ایچ ڈی کرنے لندن چلے گئے اور لندن سے فزکس میں پی ایچ ڈی کی، اور یہ پی ایچ ڈی جو ہے یہ 1957-58 کا جو عرصہ ہے اس دوران انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ پھر یہ جامعہ کراچی میں فزکس کے پروفیسر لگے، اور 1959 میں 1959 یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فزکس کے جامعہ کراچی میں مقرر ہوئے، اور زیادہ تر سروس اسی یونیورسٹی میں کی انہوں نے، اور پھر اپنے سبجیکٹ سے متعلق، سائنس سے متعلق انہوں نے کتب بھی لکھی۔ ایک نامور سائنسدان کے طور پر ان کی شہرت تھی، اور پھر چونکہ راولاکوٹ سے ان کا تعلق یہ کہ راولاکوٹ کی جو بڑی برادری ہے اس سے ان کا تعلق تھا، سینسا آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے۔ یہ جب راولاکوٹ کالج آئے تو بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال ہمارے پرنسپل صاحب نے کیا، سٹاف ممبران نے کیا، اور پھر یہ کوئی مارچ کا مہینہ تھا۔ مارچ جو ہے راولاکوٹ میں کافی ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے، تو ہم نے ان کا پروگرام کالج ٹیچرز کلب کے زیر اہتمام کالج پرنسپل آفس کے سامنے، بہت خوبصورت لان تھا، جو پرانی بلڈنگ، بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی، زبردست نقشہ تھا، اس پرنسپل آفس کے سامنے بہت خوبصورت لان جس کے ارد گرد جو ہے وہ بڑی خوبصورت مور پنکھ کی جو وہ پتیاں گھیرے ہوئے تھی اس لان کو، وہاں درمیان میں ہم نے نشستوں کا اہتمام کیا۔ 25-30 اساتذہ اس دن کالج میں موجود تھے، وہ سب بیٹھے، تو جناب اسلم خان صاحب کو پہلے جناب پرنسپل صاحب نے ان کا مختصر تعارف کروایا کہ ہمارے سپوت ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور اس کے بعد اسلم خان صاحب نے سٹاف سے گفتگو کی۔ تو سٹاف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ آسانی اسی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو بات کروں اور وہ انگریزی زبان میں بات کروں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم جی، آپ انگریزی میں بات کریں۔ تو انگریزی میں جو انہوں نے بات کی تو کوئی 10-12 منٹ کی گفتگو تھی، اس میں ان کا گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب جو آج کل جو اساتذہ ہیں یہ بچوں کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بچوں کو جو ہے سنپ کرتے ہیں، بچوں کی کوریاسٹی اسے دبا دیتے ہیں، ان کے کوریاسٹی کے معنی یعنی تجسس کا جو مادہ ہے یہ دبا دیتے ہیں، بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیا کریں، اور فرینڈلی ماحول کلاس میں رکھا کریں، جس سے بچوں کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو آخر میں پھر جب 10-12 منٹ کی گفتگو انہوں نے ختم کی تو انہوں نے یہ اس بات پہ سب سے کہا کہ اینی کویسچن، تو جب کوئی سوال نہ آیا تو انہوں نے کہا اینی کومنٹس، جب کوئی کومنٹ بھی نہیں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ ایسے میرے ذہن میں آیا کہ آج اگر کوئی سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا، آج کوئی کومنٹ نہیں کیا جاتا، تو یہ محسوس کریں گے کہ کیسے ڈف اساتذہ ہیں کہ نہ تو خود سوال پوچھتے ہیں اور نہ کسی کو سوال پوچھنے دیتے ہیں۔ بطور طالب علم میں نے کھڑے ہو کے ان سے سوال کی۔ ایک تو بات میں نے یہ کی کہ سر میں بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، لیکن جو گفتگو کی آپ نے ابتدا میں جو کہا کہ میں انگریزی میں کروں، تو یہ آپ سادہ گفتگو، یہ اتنا آسان موضوع پہ ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ بہت کوئی ایسا سائنٹیفک یا کوئی الجھا ہوا موضوع ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سادہ سی باتیں تھیں، یہ آپ چاہتے ہو تو پہاڑی میں بھی ہم سے بات کر سکتے تھے۔ اچھا، یہ جب میں نے اپنے سوال مکمل ہی نہیں کیا تو یہ ان کو غصہ بہت سخت آ گیا، کہتے ہیں لک مسٹر صوفی، میں سر ایکسکیوز می آئی ایم ناٹ صوفی۔ پھر انہوں نے ٹیون چینج کی، لک مسٹر مولوی، میں سر آئی ایم ناٹ مولوی، آئی ایم دا پروفیسر آف دس کالج، یو آر ناٹ ایڈریسنگ in any madrasa, you're addressing in post-graduate college Ravalakote, or you're addressing with professors of this college. I am also lecturer of this college. یہ جب میں نے ان سے بات کی تو پھر یعنی میں نے دیکھا کہ رنگ جو ہے وہ کافی
ان کا اشتعال انگیز جو ان کا سٹائل ہو گیا، اتنے میں اعلان ہو گیا کہ جناب چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو باقی گفتگو جو ہے وہ فزکس لیبارٹری میں چائے کا انتظام کیا گیا سر، اور وہاں چلیں سارے، تو باقی گفتگو وہاں پہ ہوگی۔ اب میں نے جو پروگرام چونکہ ختم کرنے کی طرف پرنسپل صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ ختم کریں، میں نے کہا سر میں کوئی کومنٹ نہیں کر رہا تھا اور میں کوئی سوال بھی نہیں کر رہا تھا، میں صرف ایک ڈیمو دے رہا تھا آپ کو کہ سر ہم 20 25 30 آدمی یہاں موجود ہیں اور آپ پروفیسروں سے مخاطب ہیں، تو میں نے صرف بات کی تو آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ ہم نے کوئی آپ کے ادب میں، آپ کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کی تھی، لیکن آپ کو اتنا غصہ آ گیا۔ لیکن ہم لیکچررز کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ 120 130 بعض کا 150 کی کلاس راولہ کوٹ کالج میں ہم لیتے ہیں، تو 150 کی کلاس میں ایک ینگ لیکچرر جب کھڑا ہوگا اور وہ کلاس ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ وہ بچوں کو چپ بھی کرائے، ڈسپلن بھی قائم رکھے اور پڑھائے بھی، تو وہاں اگر وہ اوپن کر دے سیشن کے جو مرضی ہے پوچھو، تو پھر سر وہ کیسے پڑھ، لیکن ایون دین سر ہم بچوں کو کبھی منع نہیں کرتے سوال کرنے، سوال کی اجازت دیتے ہیں اور سوال کرنے کا ہم آنر کرتے ہیں، سوال کرنے والے کو سنپ نہیں کرتے ہم۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی اعلان ہوا جی باقی گفتگو جناب لیبارٹری میں چائے کی نشست پہ ہوگی، تو میں چائے کی نشست میں شامل نہیں ہوا۔ راولہ کوٹ کالج میں ہم چند اساتذہ ایسے تھے، میں تھا، شریف نثار صاحب تھے اور پروفیسر سید حسین مزدر تھے، اللہ مغفرت کرے، ہمارے لائبریرین تھے سردار خان صاحب، ہم سب سردار خان صاحب کی موٹیویشن کے وجہ سے ہم جو کالج کی طرف سے کوئی چائے پلائی جاتی تھی، کالج فنڈ سے اگر کوئی اساتذہ کی خدمت ہوتی تھی، تو ہم ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کالج فنڈ سے ہم کوئی چائے پئیں یا مرغ مسلم کھائیں، تو ہم اس چائے کی نشست میں تو ہم نہیں گئے، اور لیکن بلاوا آیا وہاں سے، پی این آیا کہ سر وہ مہمان آپ کو بلا رہے ہیں، تو میں نے معذرت کی کہ نہیں میں ان سے ملنا نہیں چاہ رہا، چونکہ میں گیا تو شاید پھر کوئی گستاخی ہو جائے۔ تو یوں ایک خوبصورت یاد ہے ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب کی راولہ کوٹ آمد۔ ان کے نام پہ جاتے جاتے بتاتے چلوں کہ ان کے نام پہ سہسا آزاد کشمیر میں ڈاکٹر محمد اسلم خان ڈگری کالج سہسا، ان کے نام پہ کالج کا نام رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ 1959 میں ایک بندہ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، لیکن جس طرح میں نے ایک اور پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں، جب وہ کسی بڑے عہدے پہ پہنچتے ہیں، کسی انتظامی عہدے پہ پہنچتے ہیں یا کسی تعلیمی عہدے پہ پہنچتے ہیں، تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، بہت اچھی سروس کرتے ہیں، بہت اچھے خدمتگار ہوتے ہیں، بہت اچھا اپنا فرض ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اچھے ملازم ہوتے ہیں۔ میرا یہ گمان ہے کہ ایک بندہ 1956 میں پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ پی ایچ ڈی کی تو ایک لائن لگوا سکتا تھا آزاد کشمیر کے ذہین فتین طلباء کی، اور ان طلباء کو تو وہ نوبل انعام کے درجے تک لے جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا اور صرف اچھی ملازمت کی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔